دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز۔ پیراڈائز فنکشن پیلس محبوب دیش بچاؤ دستور بچاؤ مہم کمیٹی محبوب نگر تلنگانہ کی جانب سے جمعی مسلمانان و سیکولر احباب و نوجوانان ملت اسلامیہ و دانشوران قوم کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں امن دشمن عناصر اور فسطائی طاقتوں کی جانب سے ایک بار پھر CAA NRC اور ایکسا سول کوڈ کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے خلاف عوام میں شعور اجاگر کرنے اور ملک کے سیکولر اقدار کی حفاظت اور دستور کے تحفظ کے لیے کل 5 مارچ بروز منگل صبح 10:30 بجے SM فنکشن ہال نزد مسجد منیر، اونتی ہوٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ، محبوب نگر میں بعنوان دیش بچاؤ دستور بچاؤ ایک عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ممتاز صحافی عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و منتخب MLC حافظ پیر خلیق احمد، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا کے علاوہ برادران وطن کے BC طبقے کے قائد پاشم یادگیری، ST طبقے کے ممتاز لیڈر داسرم نائک، بھارتیہ مکتی مورچہ اور دلت لیڈر جلکرا سرینواس ریڈی شریک ہوں گے۔ آپ سب سے ملک کی سالمیت اور دستور کے تحفظ کے حوالے سے منعقدہ اس اجلاس عام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کے لیے مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے اپیل کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، ہمارے ملک میں فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کی جانب سے ایک بار پھر CAA NRC اور یکساں سول کوڈ کی بات چلائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے پورے ملک میں ماحول کو گرمایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے کچھ شہر محبوب نگر کے درد مند احباب اور فکر مند حلقوں کی جانب سے CAA NRC اور یکساں سول کوڈ کے خلاف عوامی شعور بیداری کے لیے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو حالات کا تقاضا بھی ہے اور وقت کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ اور CAA NRC اور یکساں سول کوڈ کے خلاف اس کی سنگینی سے اور اس کے ملک اور معاشرے پر اور شہریان محبوب نگر پر جو اثرات مرتب ہوں گے، اس کو عوام کے سامنے لانے کے لیے یہ جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید اور عوام میں شعور بیداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ اسی لیے محبوب نگر میں 5 مارچ کو صبح 10:30 بجے دن SM فنکشن ہال نزد مسجد منیر میں منعقدہ اس عوامی شعور بیداری جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم کو شرکت کرنا چاہیے۔ میں قوم و ملت کے تمام افراد سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، نوجوانوں سے اور حضرات علماء کرام سے، مساجد کے ائمہ اور خطباء سے اور ملت کے باشعور طبقے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ CAA NRC اور یکساں سول کوڈ کے خلاف ہونے والے اس عوامی شعور بیداری جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں، تاکہ NRC اور CAA کے خلاف عوام میں جو ذہن پایا جا رہا ہے، جو ناراضگی پائی جا رہی ہے، اس کو ہم ملک کے اقتدار پر فائز فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں تک یہ میسج ہمارا جا سکے۔ اور یہ ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور دستور کا تحفظ ہم سب کا یہ فرض ہے۔ اگر ملک کی سالمیت باقی نہ رہی اور دستور باقی نہ رہا تو پھر نہ ہم باقی رہیں گے، نہ ہماری نمازیں باقی رہیں گی، نہ ہماری مسجدیں باقی رہیں گی، نہ ہمارے مدرسے باقی رہیں گے، نہ اس ملک میں شعائر اسلام باقی رہے گا، نہ اسلامی تشخصات باقی رہیں گے۔ یہ ہم سب اس طرح کے جلسوں کو ہماری اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر، دعوتی ذمہ داری سمجھ کر، تبلیغی ذمہ داری سمجھ کر ہم کو نہ صرف اس میں اہتمام کے ساتھ شریک ہونا ہے، بلکہ دوست احباب کو بھی بڑی تعداد میں لا کر اس میں شریک ہونا اور اس جلسے کو کامیاب بنانا یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ بھی منتظمین جلسہ کی طرف سے یہ بھی اطلاعات ہیں
کہ اس جلسے میں ST SC اور دلت طبقے کے قائدین جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو CAA NRC کے خلاف ہم کو ان برادران وطن کو لے کر چلنا ہے، ان کے قائدین بھی تشریف لا رہے ہیں، اور حیدرآباد کے مشہور اخبار کے ایک ممتاز صحافی جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست و منتخب MLC، اور ملک کی ایک موقر تنظیم جمعیت علماء کے ایک فعال جنرل سیکرٹری جناب حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب کے علاوہ یہ ST SC طبقے کے ذمہ دار احباب بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جلسہ ہمارے پورے متحدہ ضلع میں CAA NRC کے خلاف ایک عوامی شعور بیداری کا ذریعہ بنے، اور اس جلسے کو ملک کی سالمیت کے لیے، دستور کے تحفظ کے لیے اور دستور کی حفاظت کے لیے، اور اس ملک کے مستقبل میں اسلام کے خوشحال مستقبل کا ضامن ఈ నెల 5 మంగళవారం ఉదయం 10:30 గంటలకు మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని SM ఫంక్షన్ హాల్లో రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకుందాం, దేశాన్ని కాపాడుకుందాం అనే అంశంపై సబ్బండ వర్గాల ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో దళితులు, గిరిజనులు, మైనార్టీలు, బీసీలు, ఇతర సబ్బండ వర్గాల ప్రజలు పాల్గొనాలని చెప్పి మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈ సమ్మేళనంలో ఆమీర్ అలీ ఖాన్ గారు, ఎడిటర్ సియాసత్, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ చింత కింది కాసిం గారు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హాఫీజ్ పీర్ ఖలీద్ అహ్మద్ గారు, కాచం సత్యనారాయణ గారు MD V3, పాషం యాదగిరి గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్, మాస్టర్జీ గారు కవి, గాయకులు, సామాజికవేత్త, వీళ్ళు వక్తలుగా పాల్గొంటున్నారు. ఈరోజు భారతదేశంలో NRC, CAA, ఉమ్మడి పౌరస్మృతి ఇలాంటి పేర్లతోటి మైనార్టీల మీద దాడిని ఎక్కుపెట్టిండ్రు. ఈరోజు భారత రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించి ఆ స్థానంలో మనధర్మ శాస్త్రాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పి సంఘ్ పరివార్ శక్తులు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాయి. మనుధర్మ శాస్త్రము అమల్లోకి వస్తే మరి భారతదేశము మధ్యయుగాల నాటి బానిస వ్యవస్థ కొనసాగుతుంది. మూతికి ముంత, ముడ్డికి చీపురు కట్టుకొని ఈ దేశంలో అనేక మందిని వివక్షతకు గురి చేసిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. సతీ సహగమనం పేరుతోటి మహిళలను సజీవ దహనం చేసిన పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఇటువంటి అనేక పరిస్థితుల నుంచి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రగతిశీల వైపు ప్రయాణం చేసింది భారత రాజ్యాంగమే. భారత రాజ్యాంగం ద్వారానే ఈరోజు ఆదివాసులు దేశ ప్రథమ పౌరులుగా మారిండ్రు. భారత రాజ్యాంగం వల్లనే ఈరోజు మహిళలు దేశ ప్రధానులుగా ఉన్నారు. భారత రాజ్యాంగం వల్ల భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, అదేవిధంగా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ, పత్రికా ప్రకటన స్వేచ్ఛను మనం కలిగి ఉన్నాము. వీటన్నిటి మీద ఒక నియంతృత్వ వైఖరి ద్వారా వీటన్నిటిని రద్దు చేయడం కొరకు ఈరోజు మత వైషమ్యాలను పెంచి మొత్తం దేశ సంపదను, సహజ వనరులను, ఈ దేశం యొక్క సౌభ్రాతృత్వాన్ని, ఈ దేశం యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మల్టీనేషన్ కంపెనీలకు నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే గుజరాత్కు సంబంధించిన మార్వాడీలకు అప్పజెప్పడం కొరకు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. హిందూ ముస్లింల మధ్య వైరుధ్యం తీసుకొని వచ్చి మల్టీనేషన్ కంపెనీలకు బానిసలుగా ఈ దేశాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి దేశాన్ని రక్షించుకోవడం అనేది ఇవాళ ప్రథమ కర్తవ్యంగా మేము భావిస్తున్నాము. ఈ సమ్మేళనానికి ప్రజలందరూ అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మార్చి 5న జరిగే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తున్నాం. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, ख़ासकर नौजवान उलमा इकराम, मसाजिद के अइम्मा और मसाजिद के ज़िम्मेदार और शहर महबूबनगर के मिल्लत के हमदर्द तमाम हज़रात से एक अहम गुजारिश की जाती है कि आप सबको हज़रात को मालूम है CAA NRC और एक्सा सिविल कोड का जो वावेला मचाया जा रहा है, उसके सद्जवाब के लिए मुसलमान यहाँ के दलितों को लेकर, यहाँ के BC तबके को लेकर एक बहुत बड़ा
جی ایک جلسے عام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. خاص طور پہ جو ہے اس پر مسلمان توجہ تھے اور جلسے عام کا عنوان ہے دیش بچاؤ اور دستور بچاؤ. 5 مارچ بروز منگل بوقت صبح 10:30 بجے بمقام SM فنکشن ہال نست مسجد منیر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے مشہور صحافی جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست اور نامزد MLC صاحب، اور جمعیت العلماء کے جناب حافظ پیر خلیق احمد صاحب بھی شرکت کریں گے. اس کے علاوہ BC کے لیڈر جناب پاشم یادگیری صاحب اور ST طبقے کے داسرم نائک صاحب اور دلت لیڈر جلکرا سجواس ریڈی شرکت کریں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود نہیں بلکہ جو ہے اس کا شعور بیدار کریں امت کے اندر، ملت کے اندر. جی دیش بچاؤ دستور بچاؤ. اگر دستور بچے گا تو دیش بچے گا، دیش بچے گا تو ہم بچیں گے. تو اس جلسے کو اور اس عنوان کو اور یہ جو آنے والا جی یہ CAA NRC یکساں سول کوڈ، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کے حساسیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے میں خود بھی شرکت کریں، دوسروں کو شرکت کرنے کی ترغیب دیں. اپنے احباب سے اپنے مساجد میں اپنے نمازوں کے بعد جی لوگوں سے ملاقات کر کے اعلان کریں، لوگوں کو ترغیب دیں اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے، تاکہ جو ہے شعور بیدار ہو کہ CAA کیا ہے، NRC کیا ہے، اور جو یکساں سول کوڈ سے کیا مسائل ہم سب کو پیدا ہو سکتے ہیں. تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ میں گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تمام حضرات خود بھی شریک ہوں اور اپنے دلت بھائیوں کو اور BC کے غیر مسلم بھائیوں کو لائیں. اس کے اندر جو ہے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تمام BC دلت اور جو ہے جتنے جو ہے ST اور SC جو طبقہ ہے ان سب کا مسئلہ ہے. ان سب کو ساتھ لے کر ہم کام کرنا ہے. بہت بڑا اچھا اقدام کر رہے ہیں یہاں کے جی ذمہ داروں نے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا تعاون کریں اور جلسے میں شرکت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.